پریوں کے سول گرائے بھینی بھینی خوشبو آئے رنگوں نکہت سارا منظر آج محمد آئے مورے گھر آج محمد آئے مورے صلی اللہ کی تم گھر گھر آج محمد آئے مورے گھر انجم بے کس آپ کا مگتا دیجئے بھکشا دیجئے بھکشا جگ کے داتا انجم بے کس آپ کا مگتا دیجئے بھکشا جگ کے داتا بود میں اور آپ سمندر آج محمد آئے مورے گھر آج محمد آئے مورے گھر صلی اللہ کی تم گھر گھر آج محمد آئے مورے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا رسول کی آمد مرحبا آیا طیبہ کا چاند چمکا طیبہ کا چاند آیا طیبہ کا چاند چمکا طیبہ کا چاند مرحبا آیا طیبہ کا چاند چمکا طیبہ کا چاند. شیخو پورہ ڈویژن سے تقریباً 700 اسلامی بھائی حاضر ہوئے ہیں مدنی قافلے کی صورت میں، جو یہاں امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ سے مدنی مذاکرے میں علم دین حاصل کریں گے اور یہاں سے سیکھ کر اپنے علاقے میں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائیں گے. جو سیکھیں گے وہ آگے لوگوں کو سکھائیں گے. یہاں پر فرسٹ ٹائم ربیع الاول میں میرا آنا ہوا ہے اور خاص کر اس میں جو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے وہ امیر علیہ سنت کی صحبت ہے. آپ کے قرب میں جو برکتیں ملتی ہیں وہ کہیں نہیں ملتی. چلتا پیر صاحب باقاعدہ مطلب سڑی میں توبہ ہم ہو کی بیت ہم ملاوسی ساری تھا سنتوں کے حوالے سے بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کے اطوار اور زندگی گزارنے کے طریقے کے حوالے سے بھی بڑی اہم چیزیں امیر سنت بیان فرمائی. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. ریاکاری کے حوالے سے بتایا پیر صاحب نے، بڑی اچھی تربیت فرمائی. انشاءاللہ جو کچھ سیکھا اب خود بھی عمل کریں گے، انشاءاللہ دوسروں کو بھی عمل کروائیں گے. ایک تو پیر صاحب نے ریاکاری کے حوالے سے بتایا، وہ بڑا اہم ہے. کسی بھی کو بھی کسی کام کے حوالے سے بتائے کہ کہے کہ میں فلان نیک کام کرتا ہوں، تو اس میں جو نیت پہ غور کر لے کہ وہ کس لیے بتا رہا ہے، کہ آیا کہ میری اس کے سامنے عزت بنے، تو یہ ریاکاری ہوگی، وہ سارا اس کا جو اعمال ہوں گے وہ ضائع ہو جائے گا. دعوت اسلامی میں تو ویسے بھی صحابہ و اہل بیت کی محبت سکھائی جاتی ہے، صحابہ و اہل بیت کی باتیں بتائی جاتی ہیں. امام حسن رضی اللہ عنہ کے بارے مطلب ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرا چورا مینا قولا اور دیگر صحابہ اور اہل بیت کا بھی ان کے بھی آراس منانے کا جو ہے امیر سنت نے ترغیب دلائی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسی سوچ پر قائم رکھے. آج ہم نے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں بھی سنا کہ آپ نے زندگی میں 3 مرتبہ اپنا آدھا مال راہ خدا میں خرچ کر دیا. مدنی مذاکرے کے شروع میں امیر علیہ سنت نے ترغیب ارشاد فرمائی، جیسے ہم آتے ہیں ہمارا جذبہ بڑھتا ہے، اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں، تو یہاں سے جانے کے بعد بھی گھروں میں بھی ہماری وہ نیتیں برقرار رہیں، عمل برقرار رہے، نمازوں کی پابندی، سنتوں کی پابندی، جماعت کے ساتھ باجماعت نمازیں پڑھیں. امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وہ عفو درگزر والا واقعہ بھی سنا کہ آپ نے کس طرح اپنے غلام کو معاذ
معاف کر دیے، وہ بھی کس طرح ایک آیت مبارکہ سنانے سے۔ اس سے ہمارا بھی ذہن بڑھتا ہے کہ ہم بھی عفو درگزر کو اپنی زندگی میں اپنائیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عرس امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترغیب دلائی، تو ہمیں بھی اولیاء سے محبت کر کے ان کے نیاز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پیر صاحب کا فیض جاری ساری اللہ کریم رکھے اور ان کو صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اب تک میں نے لائف میں جو ہے ایک ماہ کا مدنی قافلہ نہیں کیا، انشاءاللہ اب نیت کرتا ہوں کہ پیر صاحب کی صحت کے لیے ایک ماہ کا پورا مدنی قافلہ کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ ہم نے دعوت اسلامی سے یہ سیکھا کہ آپ ماہ میلاد کی خوشیاں منا رہے ہیں تو اس کو اس انداز کے ساتھ منائیں، سنتوں کو اپنایا جائے، آپ نماز کی پابندی کریں، تلاوت قرآن کریں، درود و سلام کی کثرت کریں۔ پہلے تو اب ایسے اندھیرے میں گزاری ہے ساری زندگی، اب آگے پتہ چلا ہے یہاں کیا دین سیکھا ہے، سنتیں سیکھی ہیں، دین کا کام سیکھا ہے۔ اور آج کے مدنی مذاکرے میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سن کر دل باغ باغ ہو گیا۔ امیر اہل سنت نے اربعین اطہار پڑھنے کا کہا ہے، میں نے لے بھی لیا اور اسے انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ آمد سرکار ہے، نبی کا جشن آیا ہے، فدا ہے عاشقان رسول، نبی کا جشن آیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، اب معتکف ہو گئے۔ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے، چاہے اپنی مادری زبان ہی میں کہہ لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی تھی۔ اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی تو اب نہیں کھا افطار وغیرہ مسجد میں نہیں کر سکیں گے۔ ہاں اعتکاف کی نیت کر لیجئے اور افطار بھی کر لیجئے، تاہم مناسب یہ ہے کہ ثواب کے لیے نیت کی جائے اور کچھ ذکر و درود کر لیا جائے، چاہے تو بار بار درود شریف پڑھ لیجئے، اب بے شک افطار کر لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آج 1446 ہجری کے ربیع الاول شریف کی چھٹی شب ہے۔ اس مناسبت سے اربعین اطہار قسط 2 سے فضیلت نمبر 6 پیش کرتا ہوں۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا وضو نہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھے۔ حوالہ معجم کبیر جلد 6 صفحہ 121 حدیث نمبر 5698۔ اس حدیث پاک کی شرح یہ علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اس شخص کا وضو مکمل فضیلت والا نہیں جو وضو کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی مذاکرہ سننے کی اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے۔
हस्बे हाल, जो आपकी नीयत बनती हो, इधर उधर देखने, बातें करने, दूसरों को इशारे करने, खुद कुशादा होकर इन फैल कर दूसरे को तंग होकर बैठने पर मजबूर किए बगैर, दीवार वगैरह पर टेक लगाए बगैर अल्लाह करीम की रजा के लिए तवज्जो से दीनी बातें सुनूंगा। सल्लु अलल हबीब सुनकर बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ूंगा। जब तक सलात व सलाम ना हो जाए अपनी जगह नहीं छोड़ूंगा, अगर मजबूरी ना हुई। मदनी मुज़ाकरा खत्म होने के बाद खुद आगे बढ़कर सलाम करूंगा, मुसाफा करूंगा और नेकी की दावत दूंगा, मदनी काफिलों की तरगीब दिलाऊंगा, नेक अमाल पर अमल करने की तरगीब दिलाऊंगा वगैरह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। सोशल मीडिया के ज़रिए सवालात का सिलसिला है। अली शहजाद सवाल कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि बाज़ लोग कहते हैं कि चरागा वगैरह कर रहे हों तो आप नमाज नहीं पढ़ते हो, जश्न विलादत मनाने का क्या फ़ायदा? तो इनका ऐसा कहना कैसा है? क्या फ़ायदा? ये वाकई नमाज तो फ़र्ज है, उसमें कोई शक नहीं है, नमाज पढ़नी ही चाहिए, नमाज माफ नहीं है। और सबसे पहले क़यामत के दिन नमाज पूछी जाएगी, ये दुरुस्त ना हुई तो बाकी अमाल भी बदरजा औला ना दुरुस्त होंगे। ताकीद तो बहुत है नमाज की और फ़र्ज भी है, पढ़नी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि अब जो नमाज नहीं पढ़ता या फ़राइज़ अदा नहीं करता अब वो किसी सूरत में और नेकियां ना करे। अस्सलामु अलैकुम कहना ये नेकी है, ठीक है ना। अब जो बेनमाजी है क्या उस पर पाबंदी लगाएंगे कि वो अस्सलामु अलैकुम भी ना कहा करे? ये नेकी है, नमाज नहीं पढ़ता, सलाम से क्या फायदा? अच्छा, आपने अभी कहा अल्लाह, नमाज नहीं पढ़ते और कहा अल्लाह, अल्लाह तो नेकी है अल्लाह कहना, तो क्या फायदा आपको अल्लाह का नाम लेने से? अच्छा, जो नमाज नहीं पढ़ता उसने किसी गरीब की मदद कर दी, है ना, गरीब का दिल खुश कर दिया, उसको कुछ रकम पेश कर दी, बेचारा दुखी था, अरे नमाज नहीं पढ़ते और तुमने गरीब की मदद कर दी, क्या फायदा? ये फिर गरीब और अमीर दोनों मिलकर ढीमेंगे आपको, बताएंगे कि क्या फायदा, समझे? तो इसलिए मतलब अक्ल और होश के नाखून थे। कोई नेक काम करता है तो उसको काहे को रोकते हैं यार, बल्कि यही नेकी हो सकता है इसको नमाजों की तरफ भी ले आए। तो ये लोगों की बड़ी अजीब मंतिक है, नमाज नहीं पढ़ते ये करना क्या फायदा, नमाज नहीं पढ़ते वो क्या फायदा? तुमको नमाज पढ़ना आती है? अच्छा आती है, कबूल हो गई, इसकी कोई गारंटी है अल्लाह की बारगाह में? तो खाली चरागा ही नजर आता है कि जश्न विलादत का क्या फायदा? तो बाकी तो कदम कदम पर एक मुसलमान जो है भले बेनमाजी है, गलत कर रहा है, नमाज नहीं पढ़ता, लेकिन कदम कदम पर अल्लाह का नाम ले रहा है, उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले रहा है, कलमा पढ़ रहा है, कभी सुभान अल्लाह बोल रहा है। तो कि सारे काम इसको बंद करवा दो कि नमाज नहीं पढ़ते हो तो ये अल्लाह रसूल का नाम लेते ही क्यों? कोई फायदा नहीं है, छोड़ो इसको। तो ऐसा ना करें, ये तो वलीद बिन मुगीरा की सिफत है। हाँ, वलीद बिन मुगीरा बहुत सख्त काफिर था, कुरान में इसका जिक्र है, इसके 10 ऐब कुरान ने गिनवाए, उसमें एक ये भी था मन्नाइल लिल खैर, भलाई से बड़ा रोकने वाला। ये चरागा भी एक कोई अच्छी नीयत से जश्न विलादत के मौके पर करता है तो एक अच्छा काम करता है, एक नेक काम करता है, तो उसको रोकना ये दुरुस्त नहीं है। हाँ, अपने या शादियों में जो चरागे करते हो, खतनाओं में या और अंधेरे में डूबे रहो, मत करो, तो करेंगे,
اور کس صحابی نے بھائی شادی کے موقع پر اپنی بلڈنگ سجائی تھی. تو مطلب یہ کہ خواہ مطلب آخر جشن ولادت میں کیوں مطلب مسئلہ ہے, کیا مسئلہ ہے؟ سرکار کی محبت میں کوئی کرتا ہے تو آپ بھی مطلب ان کی صحبت میں عاشقان رسول کی انشاءاللہ آپ بھی کرنا سیکھ جاؤ گے, جذبہ ملے گا. اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا, تم کسی نیکی کو حقیر نہ جانو. وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلِيقٍ, اگرچہ وہ تمہارا اپنا بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کرنا ہی ہو. ابو ذر غفاری صحابیوں کہہ رہے کہ فرما رہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ تم کسی نیکی کو حقیر نہ جانو اگرچہ وہ تمہارا اپنے بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کرنا ہی ہو. یعنی کہ ملاقات کرنا اپنے بھائی سے مسکرا کر, یہ بھی تو ثواب کا کام ہے. بے نمازی کو مت کرنے دو, ہاتھ باندھ دو اس کے, پھر آپ کو بتائے گا سمجھے کہ نیکی سے کس طرح روکا جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ کبھی اللہ تعالی کی خوشنودی کی بات کہتا ہے اور اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتا. یعنی بعض باتیں انسان کے نزدیک بہت معمولی سی ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ اس بات کی وجہ سے اس کے بہت سے درجے بلند کرتا اللہ تعالیٰ اس بات کی وجہ سے اس کے بہت سے درجے بلند کرتا ہے. اور کبھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی, کبھی اللہ تعالیٰ کی ناراضی کی بات کرتا ہے اور اس کا خیال بھی نہیں کرتا, اس کا خیال بھی نہیں کرتا, اس بات کی وجہ سے جہنم میں گرتا ہے. بخاری کتاب الرقاق باب حفظ اللسان حدیث نمبر 6478 باب حفظ اللسان. تو یہ مطلب یعنی کہ بعض اوقات ایسی بات کرتا ہے بندہ کہ اس کے درجے بلند ہو جاتے ہیں, حالانکہ اس کو پتہ نہیں ہوتا, اچھی بات کر جاتا ہے, اس کے منہ سے ادا ہو جاتی ہے. اس طرح بعض اوقات اس کی بات ایسی نکل جاتی ہے منہ سے اور اس کا خیال نہیں کرتا, لیکن اس کی وجہ سے جہنم میں گرتا ہے. تو اس لیے اپنی زبان کو کنٹرول کریں, سمجھے. آپ چراغاں نہ کریں تو گناہگار نہیں ہے, چراغاں کو برا سمجھیں گے تو یہ برا ہے. اس کیونکہ ایک نیک کام کو کر رہا ہے. جشن ولادت کے چراغاں میری مراد ہے. کسی نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو بعد وفات خواب میں دیکھا تو پوچھا کیا گزری؟ فرمایا عبادات ضائع ہو گئی, اشارات فنا ہو گئے. ہاں اگر کام آئی تو وہ تہجد کی چند رکعتیں جنہیں رات کو ادا کیا کرتا تھا. حوالہ لمعات التنقیح جلد 3 صفحہ نمبر 344. تو اللہ پاک کو کون سی نیکی پسند آ جائے اس کا کسی کو بھی نہیں پتا. اللہ پاک کی خفیہ تدبیر, چھپا فیصلہ کس کے بارے میں کیا ہے وہ کوئی نہیں جانتا. تو اس لیے کوئی سی بھی نیکی ہو کسی کو کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے کہ اس سے کیا فائدہ. لیکن یہ بعض اوقات اسی میں کہا جاتا ہے 11ویں شریف کرتا ہے نماز نہیں پڑھتا, کیا فائدہ. آپ کی دعوت کرتا ہے, بریانی کھلاتا ہے, نیکی کا کام ہے, تبھی یاد آتا ہے کہ نماز تو پڑھتا نہیں ہو, لے میرے کو دعوت دینے آ گیا ہے, حاضر ابھی آیا, دیر پہلے سے جا کے بیٹھ جاؤ گے بریانی کھانے کے لیے, تب بالکل یاد نہیں آتا. یہ تو بے نمازی ہے, اس کی بریانی کی نیکی کیا فائدہ نہیں, کبھی بھی آپ کے ذہن میں نہیں آئے گا. اگر جشن ولادت کے بارے میں کیوں ہوتا ہے, کیا فائدہ. 11ویں شریف کے بارے میں کیوں آتا ہے, کیا فائدہ.
اس لیے اپنی سوچ کا علاج کیجئے. سوچ کا علاج کرنے کی ہاسپٹل جو ہے نا یہ فیضان مدینہ ہے. آ جاؤ فیضان مدینہ، آ جاؤ، انشاءاللہ علاج ہو جائے گا، سب سمجھ میں آ جائے گا اللہ نے چاہا تو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، اور فرض نماز کے بعد آیت الکرسی سلام پھیرنے کے فوراً بعد پڑھنی چاہیے یا سنتوں اور نوافل کے بعد یہ پڑھنی چاہیے؟ اور یہ مزید یہ امیر اہل سنت سے درخواست ہے کہ میرے لیے اور میرے والدین کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا فرما دیں. یغفر اللہ لنا ولکم ولہما بغیر حساب. آیت الکرسی پڑھنے والا فرض نمازوں کے بعد وہ مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا. یہ فضیلت بھی ہے اس کی. اب یہ کہ فرض نمازوں کے فوراً بعد اگر پڑھے تو بھی ٹھیک ہے، اور جیسے سنت نفل پڑھ کے اگر پڑھے جب بھی صحیح ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر اہل سنت عموماً دیکھا جاتا ہے کہ ماں باپ کو اولاد کی شادی کے لیے رشتے کی فکر ہوتی ہے. رشتہ ہو جائے تو شادی کے اخراجات کی فکر، شادی ہو جائے تو ان کا گھر بسانے کی فکر. امیر اہل سنت آپ سے سوال یہ ہے کہ والدین کو اولاد کی شادی کرنے کے بعد کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، یا وہ کون کون سے ایسے کام کریں جن سے ان کی اولاد کا گھر بسے اور وہ خوش و خرم اپنی زندگی گزار سکیں؟ بہت لمبا جواب ہے اس کا. تو اس کے لیے نگران شورا کے بڑے تفصیلی بیانات ہیں، کن کن باتوں کا خیال رکھیے. بڑا لمبا جواب ہے اس کا. بہرحال معاملے میں شریعت کی پابندی کریں گے نا انشاءاللہ برکت اس کی حاصل ہوگی. یہ معلوم نہیں ہے تو معلوم نہیں تو سیکھیں، کتابیں پڑھیں. بہار شریعت میں بھی اس کے بارے میں کچھ لکھا ہوا ہے، شادیوں کے بارے میں. پھر مکتبۃ المدینہ میں بھی رسالے ہیں، سنت نکاح غالباً ایک رسالہ یہ بھی ہے. اس طرح کی مطالعہ کریں، علماء سے رہنمائی لیں جا کر ان کے پاس. وہ رسم و رواج جو شریعت سے نہیں ٹکراتے وہ جائز ہوتے ہیں، لیکن کچھ رسم و رواج، بلکہ کئی رسم و رواج ہمارے یہاں ایسے کیے جاتے ہیں وہ شریعت کے مطابق نہیں ہوتے. اور پھر ہر برادری کے یہاں الگ الگ رواج ہوتا ہے. تو وہی دیکھیں جامع بات یہ کہ شریعت کے مطابق جو رواج ہے وہ اوکے ہے، شریعت کے مطابق نہیں ہے وہ مطلب نہیں کرنا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا سوال ہے اللہ پاک سے ملاقات کا شوق رکھنے کے تعلق سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ کیا اس کا کوئی ثواب بھی ملتا ہے؟ اس کے لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ براہ کرم جواب ارشاد فرما دیں. اللہ پاک سے ملاقات کا شوق تو بالکل ہونا ہی چاہیے، یہاں تک کہ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی دعا میں عرض کرو اللہم ارزقنی لذت النظر الى وجہک الکریم والشوق الى لقائک. اے اللہ پاک مجھے اپنے دیدار کی لذت اور اپنی ملاقات کا شوق عطا فرما. یہ شوق جو ہے نا یہ آخری وقت میں یہ ہونا ضروری ہے کہ اللہ پاک کی ملاقات کروں گا، بیزاری نہ ہو. وہ مین جو شوق ہے نا وہ آخری وقت برا نہ جانے. موت کو ہے کچھ اس کی تفصیل، لیکن یہ نہ کہہ کہ مجھے شوق نہیں ہے. یہ حقیقت ہے کہ اللہ کی ملاقات کا شوق اور جذبہ تو ہونا چاہیے. دعا بھی کرے یا اللہ پاک مجھے اپنی ملاقات کا شوق عطا فرما. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کعب الاحبار رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا مجھے تورات شریف کی کسی خاص آیت کے بارے میں بتاؤ. تو انہوں نے بتایا کہ اللہ پاک
तौरात में इरशाद फरमाता है, नेक बंदे मेरी मुलाकात का बहुत शौक रखते हैं और मैं इनकी मुलाकात का। फिर फरमाया कि तौरात में उसी आयत के करीब ये भी है कि जो मेरी जुस्तजू करेगा वो मुझे पा लेगा, और जिसने मेरे अलावा की जुस्तजू की वो मुझे नहीं पा सकेगा। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा अल्लाह पाक से मुलाकात का शौक रखता है तो अल्लाह पाक भी उससे मुलाकात को पसंद करता है। मजीद फरमाया, जब मोमिन को मौत आती है और उसे अल्लाह पाक की रिजा और तकरीम की खुशखबरी दी जाती है तो उसे मौत के बाद पेश आने वाले मामले से ज्यादा कोई चीज प्यारी नहीं होती। बस वो अल्लाह पाक से मुलाकात को पसंद करता है, तो अल्लाह पाक भी उससे मुलाकात को पसंद फरमाता है। तो ये है कि जिंदगी भर मुलाकात का शौक हो, बंदा दुआ करता रहे कि मुझे अल्लाह पाक की मुलाकात का शौक मिल जाए, कि हमको मतलब इसकी तरफ तवज्जो नहीं होती। हजरत अबू उस्मान कहते हैं शौक मोहब्बत का नतीजा होता है, तो अल्लाह पाक से मोहब्बत करता है तो वो उससे मुलाकात का शौक भी रखता है। तो इसलिए जितनी मोहब्बत ज्यादा होगी हमें अल्लाह पाक से, तो उसकी मुलाकात का शौक भी ज्यादा होगा। तो हर वक्त अल्लाह पाक की मुलाकात का शौक होना चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मेरा सवाल ये है कि अगर दाढ़ी किसी की घनी हो और वज़ू के दौरान जब हम खिलाल करते हैं तो इस खिलाल में दाढ़ी के नीचे की जो जिल्द है क्या इस तक पानी पहुंचाना फ़र्ज़ है? इसके बारे में इरशाद फरमाइएगा। मसलन बाज़ औक़ात मसाजिद में वज़ू खाने पर रश होता है, जुम्मे की नमाज है और जमात खड़ी हुई है, तो ऐसी सूरत में किस तरह से खिलाल करें कि हम जल्दी खिलाल कर भी लें और हमारा फ़र्ज़ भी अदा हो जाए? पता नहीं साहिल ने खिलाल को समझा कि नहीं समझा। खिलाल में कोई देर तो नहीं लगती, सीधा हाथ जो दाढ़ी में दाखिल किया खिलाल हो गया। तो ये सुन्नत है खिलाल। और घनी दाढ़ी है तो उसको बाल जो जड़ तक धुलने, उसके जिल्द धुलना फर्ज नहीं है। और गुस्ल में अलबत्ता बाल की नोक से लेकर जड़ तक और नीचे की जिल्द स्किन ये भी धुलना फर्ज है। बाकी जो वुज़ू में ना, तो वो जैसे इसको दबाएंगे ना तो जो चेहरे के दायरे में जो जितने बाल आएंगे ना उनका धुलना फर्ज है। निचला हिस्सा जो है ना इनका धुलना फर्ज नहीं है, लेकिन आमतौर पे ये धुल जाता है। ये भी हम थोड़ा धोते ना वुज़ू में। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। और जहाँ जहाँ बाल हल्के हल्के हैं तो वहाँ खाल भी धोनी है वुज़ू में भी। मेरा आपकी बारगाह में सवाल है कि मेरे जिस्म में तकरीबन 3 माह से पानी वाले दाने हो रहे हैं जिसमें मुस्तकिल पानी रिस रहा है, तो इसमें नमाज का क्या हुक्म है? बराए करम जवाब इरशाद फरमा दीजिए और दुआओं से भी नवाज दीजिए।
اگر اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آپ کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے، رحمت کی نظر فرمائے. اس میں ایسا ہے کہ اگر چپک ہے تو چپک کا تو لکھا ہے کہ باہر شریعت میں کہ کپڑا کتنا ہی اس سے چپک کر سن جائے یعنی آلود ہو جائے، اس سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے. اور دانوں میں غالباً اسی طرح ہوتا ہے کہ یا بہتا بھی ہے. دونوں طرح ہوتے ہیں، لیکن یہ رسنے کا کہہ رہے ہیں کہ رس رہا ہے جی پانی رس رہا ہے. باقی چپک والے بھی ہوتے ہیں اور بعض وہ ہوتے ہیں کہ جن سے پانی بہتا ہوتا ہے. جی اچھا، تو اگر یہ نکل کے بہہ جاتا ہے پانی تب تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. آزمائش تو ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے ان میں. آج کل کچھ مرض نکلا ہے ہاتھ میں دانوں کا. اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے شفا عطا فرمائے، رحمت کی نظر فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ ماہ میلاد شریف کے مدنی مذاکروں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ساری ہے، اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر عاشقان رسول الحمدللہ مدنی مذاکروں میں شرکت کے لیے حاضر ہو رہے ہیں. آج خصوصی طور پر جو ہے وہ انٹیریئر سندھ کے علاقہ جو شہر نواب شاہ ڈویژن اور اسی طرح صوبہ پنجاب کے شہر شیخو پورہ اور سرگودا ڈویژن کے عاشقان میلاد بھی الحمدللہ خصوصی طور پر یہاں شیخو پورہ اور سرگودا والے ٹرین کے ذریعے حاضر ہوئے ہیں. امیر سنت سے عرض ہے کہ سب کو دعاؤں سے بھی نوازیں. ماشاءاللہ جی آیا نو سب کو خوش آمدید، ویلکم. اللہ آپ سب کا آنا جانا قبول فرمائے اور یہیں رہیے گا، ادھر ادھر گھومنے مت جائیے گا. دن کو بھی سحری کا بھی انتظام ہوتا ہے، روزے بھی رکھ لیں گے، مسجد میں رہیں گے تو انشاءاللہ. خصوصی مدنی مذاکرہ بھی ہوتا ہے، اس میں شریک رات بھر جاگیں گے تو دن کو سونے کا بھی وقفہ ملے گا. صدا عاشقان رسول نبی مکی مدنی کون تم سن کون نہیں مکی مدنی کون تم سن کوئی نہیں مکی مدنی کون سن کوئی نہیں کوئی نہیں مکی مدنی کون تم سن کوئی نہیں بندہ کوئی نہیں ختم رسول رسول مکی مدنی کون تم سن کوئی نہیں ختم رسول مکی مدنی کون تم سن کوئی نہیں بندہ کوئی نہیں ختم رسول مکی مدنی کون سن کوئی نہیں بندہ کوئی نہیں ختم رسول مکی مدنی کون تم سن کوئی نہیں بندہ کوئی نہیں ختم رسول
مکی مدنی کون میں تم سا کوئی نہیں ختم رسول مکی مدنی کون میں تم سا کوئی نہیں تم سا کوئی نہیں بندہ کوئی نہیں ختم رسول ختم رسول مکی مدنی کون میں تم سا کوئی نہیں ختم رسول مکی مدنی کون میں تم سا کوئی نہیں کوئی نہیں ختم رسول مکی مدنی کون سا کوئی نہیں بندہ کوئی نہیں ختم رسول مکی مدنی کون میں تم سا کوئی نہیں بندہ کوئی نہیں ختم رسول ختم رسول مکی مدنی کون میں تم سا کوئی نہیں ختم رسول مکی مدنی کون میں تم سا کوئی نہیں بندہ کوئی نہیں ختم رسول مکی مدنی کون سا کوئی نہیں بندہ کوئی نہیں ختم رسول مکی مدنی کون میں تم سا کوئی نہیں بندہ کوئی نہیں ختم رسول ختم رسول مکی مدنی کون میں تم سا کوئی نہیں ختم رسول مکی مدنی کون